السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، لسنرز اٹینشن پلیز، توجہ کیجیے۔ یہ جو ویڈیو ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہے، قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں۔ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی سی ہم یہاں لکھتے ہیں۔ نمبر 1، خسف، یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، پورب میں، پچھم میں اور عرب میں۔ پورب، پچھم یعنی مشرق اور مغرب میں اور عرب میں۔ نمبر 2، علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء کرام اٹھا لیے جائیں گے۔ نمبر 3، جہالت کی کثرت ہوگی۔ نمبر 4، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ نمبر 6، مال کی زیادتی ہوگی، دولت کی فراوانی ہوگی۔ نمبر 7، عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ نمبر 8، مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رہے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ نمبر 9، گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ نمبر 10، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ نمبر 11، بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے۔ نمبر 12، ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے۔ نمبر 13، مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ نمبر 14، اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ نمبر 15، وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ کے اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد گزرے گا۔ نمبر 16، درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، کوڑے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا، کوڑے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا، جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی۔ نمبر 17، سورج پچھم سے نکلے گا، یعنی مشرق سے۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ نمبر 18، علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان دجالوں میں بہت سے گزر چکے، جیسے مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خویلد، اسود عنسی، سجاح، مرزا علی محمد باب، مرزا علی حسین بہاءاللہ، مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ، اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے۔ دجال کا نکلنا قیامت کی بہت اہم نشانی ہے۔ دجال کی صفت اور اس کے کرتب۔ دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، یعنی کافر جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو دکھائی نہ دے گا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا، 40 دن میں حرمین شریفین کے سوا، یعنی مکہ معظمہ، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کے علاوہ روئے زمین کا گشت کرے گا، ساری زمین کا گشت کرے گا۔ اس 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینہ بھر کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی، جس کا نام جنت دوزخ رکھے گا، جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔
لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں پھینک دے گا۔ مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ سبزے اگائے گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے یعنی خزانے، دفن شدہ چیزیں شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، واقعی میں کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا، فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا یہ بھی ایک قیامت کی بہت اہم نشانی ہے۔ حاضرین، سامعین، لسنرز، اس طرح کی اور بھی معلوماتی اور نالج پر مبنی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائکس کریں، تاکہ میں آئندہ بھی اس طرح کی علم سے بھرپور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ جب دجال ساری دنیا میں پھر آ کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار پر یعنی مغربی مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا، اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، آپ نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، 40 برس رہیں گے، اور بعد وفات روضہ انور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظاہر ہونا یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حسنی سید ہوں گے۔ آپ امام و مجتہد ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین میں ہی رہ جائے گا، اولیاء اور ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام آ جائیں گے۔ قیامت کی ایک اور بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ ایک قوم ہے، یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے، سوکھی چیزوں کو لاد لے جاتے، آدمیوں کو کھا لیتے، جنگلی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے۔ حضرت ذوالقرنین نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ قیامت کی ایک اور بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے دابۃ الارض کا نکلنا۔ دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا، صفا کی پہاڑی سے، تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت سے کلام کرے گا، یعنی بڑا اعلیٰ کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔
قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر رہ جائیں گے۔ انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا جس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غیر سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ یک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی پر سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر گانٹا ہو جائیں گی، باتوں کی منہ سے باہر نکل آئیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے منہ تک، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسی ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے حضرت علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا و مولا رحمت عالم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد سر اٹھا کر کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصہ پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے۔ اعمال پوچھے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتے ہیں نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر بے کساں حضور پر نور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ سامعین و ناظرین، لسنرز، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی اور بھی معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے میں لاتا رہوں۔ اپنا اور اپنے قریبیوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، جزاک اللہ، شکریہ۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔